السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي ان هدانا الله۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، شہنشاہی، بادشاہی، مشکل کشائی، حاجت روائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، اور اس کے بعد انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں آقا دو جہان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکتہ پر۔ سامعین محترم،
آج جس عنوان پر آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا وہ ہے رجوع الی اللہ۔ اللہ مالک العالم سے دعا گو ہوں کہ رب رحمان مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ احباب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالی نے یہ دنیا کائنات بنائی، اس دنیا کو بنانے کے بعد اس پر بنی نوع انسان کی تخلیق کی، اور پھر انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا، نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ ایک انسان جو اپنی زندگی گزارتے ہوئے اکثر مقامات پر لغزشیں کر جایا کرتا ہے، کوتاہیاں کر جایا کرتا ہے، غلطیاں کر لیا کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لیا کرتا ہے۔ بسا اوقات یہ انسان گناہوں کی دلدل میں اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر جگڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ شیطانی وسوسوں کے اندر آ کر کے ان گناہوں کی زنجیروں میں جگڑ جایا کرتا ہے۔ گناہ کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، ہر انسان غلطیاں کیا کرتا ہے، خطائیں کیا کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر لیا کرتا ہے، لیکن بات تب بنتی ہے کہ جب انسان کو دیکھا جائے کہ یہ انسان غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد، ایک گناہ میں واقع ہونے کے بعد، ایک بدکاری کو اپنی زندگی میں سر انجام دینے کے بعد یہ انسان لوٹ کس ذات کی طرف رہا ہے، کس در کی طرف جا رہا ہے۔ جب انسان پریشانی میں مبتلا ہو جائے، مصیبت میں گر جائے، دنیا کائنات کی تمام جو مصائب ہیں وہ انسان کا احاطہ کر لے، انسان کو گھیر لے، تو انسان اپنے معاشرے میں اپنے قریبی رہنے والوں کی طرف نظر دوڑاتا ہے کہ جو کل تک لوگ اس کے ساتھ موجود تھے، اس کا بازو بن کر کھڑے تھے، آج وہ اسی انسان کے سامنے بے وفائیوں کے علم رہلاتے نظر آتے ہیں۔ جب انسان ان لوگوں سے تھک جاتا ہے، ان لوگوں کی بے وفائیوں کو برداشت نہیں کر پاتا، تو انسان ایک جائے پناہ کا متلاشی بن جاتا ہے۔ جب انسان کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مصیبت میں کام نہیں آتے، اپنے تنگیوں میں کام نہیں آتے، تو انسان کو جو کام آنے والی ذات ہے وہ ایک ہی ذات نظر آتی ہے، اور وہ ہے اللہ رب رحمان کی ذات۔ پھر انسان گناہ کرنے کے بعد اپنے مالک کے در پر آتا ہے، اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، سجدہ ریز ہو کر کے مالک سے باتیں کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنی غلطیوں کو مانتا ہے کہ ہاں رب تعالی، میں نے فلاں موقع پر، فلاں جگہ پر اس گناہ کا ارتکاب کیا، اس غلطی کا ارتکاب کیا، میں اس گناہ میں واقع ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبتیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھیں۔ سورہ زمر آیت نمبر، سورہ زاریات آیت نمبر 50، اللہ مالک العالم آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر قرآن کو نازل کر کے امت مسلمہ کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ آئیے قرآن سنیے، اللہ مالک العالم فرماتے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ۔
اللہ مالک الانام دنیا کائنات میں بسنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، انسان کو مخاطب کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں۔ کیا اعلان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان آج تو نے گناہ کیا، غلطی کی، لوگوں کے دروں پر جھانکا، لیکن تجھے کوئی ساتھ دینے والا نظر نہیں آیا، تیرے ساتھ اسٹینڈ لینے والا کوئی شخص تجھے دنیا میں نہیں ملا۔ انسان فکر کیوں کرتا ہے؟ میں ہوں نا۔ اللہ پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں میری طرف آ جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ، میری طرف رجوع کر لو۔ اللہ جب ہم آپ کے در پر آئیں گے، آپ کی جانب رجوع کریں گے، اللہ ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں انسان تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اب بیسیکلی آپ اس موضوع کا مطلب اور مفہوم سمجھے سٹارٹ۔ رجوع الی اللہ، رجوع کا معنی ہے، مثال کے طور پر ایک انسان سیدھی راہ پر چلتا کسی غلط ٹریک پر چلا جائے، راستہ بھٹک جائے، غلط راستے پر چلا جائے، اور جب انسان کی اصلاح کی جائے یا انسان کو یاد دہانی کرائی جائے یا اسے خود سے یاد آ جائے تو اس غلط راستے کو چھوڑ کر، غلط ٹریک کو چھوڑ کر سیدھی راہ کی طرف آ جاتا ہے، سیدھی راہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ معنی ہے رجوع کا، یعنی انسان غلطیاں کر رہا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے انسان اپنے مالک کی محبت میں آ کر کے سیدھی طرف آ جائے، یہ معنی ہے رجوع کا، یعنی ایک غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جانا، رجوع کا معنی۔ آگے الی اللہ، لوٹ کر آنا کس کی طرف ہے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں لغزش آ جائے، گناہ کا خیال آ جائے، یہ اپنے افعال کے اندر ابھی تک لے کر نہیں آیا، اس نے روزمرہ کی زندگی میں، اپنی روزمرہ کی روٹین میں اس گناہ کو شامل نہیں کیا، تو انسان کو خیال آتا ہے کہ یار میرا رب جو مجھ سے اس قدر محبت کرنے والا ہے، اگر میں اس گناہ کا ارتکاب کر لوں کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے روٹھ نہ جائے، میرا رب جو مجھ سے محبت کر رہا ہے اس محبت کو ترک نہ کر دے، تو انسان اس محبت کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب گناہ کو چھوڑنا کس طرح ہے؟ آپ نے تین چیزیں کہ آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے دل کی جو کیفیت ہے، ان کو آپ نے سدھارنا ہے۔ اقوال مطلب کہ غلط بات کرنے سے گریز کرنا ہے، غلط بات سے اوائڈ کرنا ہے، اور افعال غلط کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے ڈرنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، چوری کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، بدفعلی کرتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، ڈاکہ کرتے ہوئے، رہزنی کرتے ہوئے۔ جب انسان گناہ کے نزدیک جائے اس کے دل میں ایک ہی آواز آئے، اور وہ آواز ہے اللہ رب العزت کی محبت کی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اور دل کی کیفیت کہ انسان کے دل میں اگر کوئی غلط خیال آ جائے، غلط بات آ جائے، اس غلط بات کو اپنے اقوال اور افعال پر ظاہر نہ کرے، بلکہ اسے وہیں پر دبائے اور اللہ مالک العلام سے اس خیالات کی معافی مانگ لے۔ آگے چلیں، اگلا لیول، اگلا سٹیپ کہ پہلے اللہ نے اپنی جانب دعوت دی، بلایا، اور قرآن کا دوسرا مقام سورہ زمر، اللہ مالک العلام آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے لوگو، دنیا کائنات میں زندگی بسر کرنے والوں، آسمان کی نیلی چھت تلے سانس لینے والوں، زمین کی پشت کے اوپر اپنی زندگیوں کو گزارنے والوں، اللہ کیا اعلان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محبوب پیغمبر، ان کو اعلان فرما دو۔ اللہ کیا اعلان ہے، کیا امر ہے، کیا آرڈر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، جو لوگ برائیوں کے دلدل میں پھنس چکے، جو لوگ گناہوں کی زنجیروں میں گھٹ چکے، جو لوگ آسمان کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جگڑ چکے ہیں، ان کو کہیں، کیا کہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ انسان رب کے رحمت سے، رب کی کرم نوازی سے نا امید نہ ہو۔ رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پر نہ جا۔ گناہ کر لیا کوئی بات نہیں۔ کیوں کوئی بات نہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم علیہ السلام، ان کی جتنی اولاد ہے، جتنے بیٹے ہیں، جتنی بیٹیاں ہیں، کل بنی آدم خطا، وہ تمام کے تمام خطا کار ہیں، غلطی کا پتلا ہے، ان سے گناہ ہو جایا کرتا ہے، وہ غلطیوں کا ارتکاب کر لیا کرتے ہیں، لیکن مزیداری کب ہے؟ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد گناہ پر ڈٹ نہ جائیں۔ جب غلطی ہو جائے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کرنے کے ساتھ اگر حقوق العباد کیا ہے، حقوق العباد مارے ہیں، لوگوں کے حق ہڑپ کیے ہیں، تو ان سے معافی مانگ کر کے، ان کو ان کا حق ادا کر کے رب کے در پر آ کر معافی مانگے، رب سے گناہ کی بخشش طلب کرے۔ جب یہ انسان اور رب کے حضور آئے گا، رب کے در پر آ کر کے اپنے سر کو جھکائے گا، اپنے گناہ کا اعتراف کرے گا، دل میں ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، تو اللہ مالک العلام کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو میں مالک العلام ایسے شخص کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کون کون چاہتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں؟ ہاتھ کھڑا کریں اپنا۔ کون کون چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ ہر بندہ خواہش مند ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب میری غلطیوں سے درگزر فرما کر کے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے، اللہ میری گناہوں کو، میری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ تو اس کے لیے کرنا پڑے گا، دو تین افعال ہیں، دو تین کام ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں اپنانے پڑیں گے۔ پہلا کہ تہجد کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ چونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب رحمان فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کا تیسرا پہر چلتا ہے، تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے بندوں کی خاطر۔ اور صرف تشریف ہی نہیں لاتے
بلکہ جب وہ آسمان دنیا پر آتے ہیں تو آ کر کے منادی دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کیا اعلان کرتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألنی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو، کیا ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ کیا ہے کوئی مجھ سے اپنی مرادیں مانگنے والا؟ کیا ہے کوئی مصیبت کا مارا، پریشانیوں میں مبتلا، مصیبتوں میں ڈھکا ہوا، گھروں کے مصائب اور پریشانیوں کا شکار؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ ہے کوئی برائیوں سے نجات طلب کرنے والا؟ آئے میرے در پر، آ کر کے پکارے مجھے، مجھ سے مناجات کرے، میں اللہ تعالی اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس کے مصائب، مشکلات، پریشانیاں وہ سب دور کر کے انہیں بھلائیوں سے نواز دوں گا۔ لیکن وہ رات کا پہر، جس رات کے حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر آ کر کے منادی دیتا ہے، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، میں اور آپ کس حالت میں ہوتے؟ کیا آپ اور میں مصلی پر کھڑا ہو کر کے رب کی منادی پر لبیک کہتے ہوئے اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں؟ اگر رات جاگ رہے ہوں تو موبائلوں میں مصروف، انٹرنیٹ پر مصروف، ادروائز ہم اپنے نرم اور گرم بستروں کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بدنصیبی کی بات کہ اللہ جو آپ کا مالک حقیقی ہے، آپ کو پیدا کرنے والا ہے، آپ کا داتا ہے، آپ کا مشکل کشا ہے، آپ کا حاجت روا ہے، آپ کو خوشیاں نوازنے والا ہے، آپ کو پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، وہ رب خود آ کر کے بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، منادی دے رہا ہے، اس کے منادی پر آپ لبیک نہیں کہہ پا رہے۔ اگر آج ہمارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جو اس پہر اٹھ کر کے رب سے مناجات کرتے ہیں، رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، فبیہا بشراکم ہنیئا لک، تو آپ تمام احباب کو مبارک ہو۔ لیکن اگر مجھ سمیت اور آپ سمیت اس پہر کو اگر ہم ضائع کر دیتے گے، اس پہلو کو، اس رات کی قیمتی گھڑی کو ہم ضائع کرتے گے، تو مجھے اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ آج میری عمر 20 سال ہے، آج میری عمر 40 سال ہے، آج میری عمر 60 سال ہے، آج میں اگر معافی مانگوں، حدیث مبارکہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص گناہوں سے معافی مانگ لے، گناہوں سے رب کی پناہ طلب کر لے، استغفار کر لے، بخشش کر لے، تو گویا کہ وہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے اس گناہ کا ارتکاب ہی نہ کیا۔ اللہ اسے گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بات پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گے۔ معاشرے میں دیکھا جائے، اگر ایک بندہ گناہ گار ہے، گناہوں کے دلدل میں دھسا ہوا، دنیاوی زندگی گزار رکھا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، گناہ کی طرف اس کا رجحان، دین سے دوری، دین سے لا تعلقی، لیکن کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، ایک وقت اور دور کے گزرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت سے نواز دے اور وہ نمازیں پڑھنے لگ جائے، نیکی کرنے لگ جائے، تو آپ اور میں اسے کیا کہا کرتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اسے ٹونٹ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ کل تک تو آپ بدماشیاں کیا کرتے تھے، کل تک تو آپ گناہوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور آج آپ نمازی بنے بیٹھے ہیں۔ نہ میرے بھائی، آپ کے سامنے پہلے حدیث ہی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اگر ہمارے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس برائی کی بھی بخشش طلب کریں، اور دوبارہ اس طرح کے گناہ سے، اس طرح کی کبھی حرکت سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔
کہ گناہ سے معافی مانگنے والا، گناہ سے توبہ طلب کرنے والا اسی طرح ہے کہ گویا کہ وہ اس گناہ کے اندر واقع ہی نہیں ہوا۔ اور اگلا مرحلہ، اگلا اسٹیپ اور اگلا لیول کہ اس گناہ کی جب ہم معافی مانگتے ہیں، جب ہم غلطی کا ارتکاب کرنے کے بعد رب کی طرف لوٹتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، تو اس میں صرف ہماری بھلائی نہیں بلکہ اللہ رب الرحمن بھی اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ میں اور آپ اس خوشی کو جان نہیں سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بندہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور جو اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ نے اس خوشی کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ میں بھی آپ کو اسی مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص جو بیابان جنگل میں چلا گیا، جب جنگل میں گیا اس کا ساتھ صرف اللہ رب العزت اور دوسرا ایک اونٹنی ہے، ایسی اونٹنی جس پر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہے، کھانے کا، پینے کا اور روزمرہ کی جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہ تمام اس اونٹنی کے کجاوے میں موجود ہیں۔ انسان اپنی اونٹنی کو چرا رہا ہے، پتے کھلا رہا ہے، سبزہ کھلا رہا ہے، یوں سبزہ کھاتے کھاتے وہ اونٹنی گم ہو جایا کرتی ہے۔ اب بیابان جنگل ہے، کوئی دوسرا سہارا نہیں، پانی موجود نہیں، کھانا موجود نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور اس اونٹنی کے سہارے کے علاوہ کوئی تیسرا سایہ، کوئی تیسرا سہارا بھی موجود نہیں۔ لیکن جب یہ جو دوسرا سہارا ہے یہ بھی اس شخص سے گم ہو جاتا ہے تو انسان بڑا پریشان ہے، بہت پریشان ہے، اور یہ پریشانی کے عالم میں اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ کب مجھے موت آ جائے۔ اس کشمکش میں انسان کو نیند آ جاتی ہے، انسان سو جاتا ہے۔ جب اس انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس انسان کے سامنے جو اس کی اونٹنی گم ہوئی تھی وہ بالکل اسی حالت کے اندر کھڑی ہے۔ یہ انسان بہت خوش ہے، اس کی خوشی کی انتہا ہی نہیں، اس قدر خوش ہے کہ خوشی میں آ کر کے ایک جملہ کہتا ہے، وہ جملہ بہت سنگین ہے، بہت خطرناک جملہ کہہ بیٹھتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ جملہ بہت کفریہ ہے، اللہ کو بندہ بنا دینا اور خود بندہ ہوتے ہوئے رب بن جانا جملہ بہت سنگین ہے، بہت خطرناک ہے۔ لیکن اس بندے نے یہ دل کی خواہش سے نہیں کہا، خود چاہتے ہوئے جملہ اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، بلکہ یہ اتنا خوش ہے، اس قدر خوشی کے اندر گئے کہ اس خوشی کے عالم میں اسے ہوش نہیں کہ میں رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ کہنا تو یہی چاہتا ہے اللہم انت ربک وانا عبدک، کہ اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی میں آ کر کے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو اس قدر خوشی ہے کہ یہ جملے کو الٹ کر بیٹھا کہ جب ایک بندہ گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد میرے در پر آتا ہے، آ کر کے سر کو جھکاتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں رب رحمان کو اس بندے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو آج بھی وقت ہے، آج بھی موقع ہے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا، مال عطا کیا، عبادت کے لیے فارغ وقت عطا کیا۔ آج بھی موقع ہے، آ جاؤ رب کے در پر اور رجوع کر لو، اور رجوع اللہ
رب کے در پر لوٹ آؤ. غلطیاں کر چکے ہو اللہ معاف کر دے گا، گناہ کر چکے ہو اللہ مٹا دے گا، سیئات کا ارتکاب کر چکے ہو اللہ حسنات میں تبدیل فرما دے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ اگر غلطی ہوئی بندہ اس غلطی پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے. دوسرا، اس گناہ کو فوراً ترک کر دے، چھوڑ دے. تیسرا، اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم کر لے. اور چوتھی شرط کہ اگر اس گناہ کا، اس غلطی کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو جو حق لوگوں کے مارے ہیں، جو حق لوگوں کے ہڑپے ہیں اور جو حق لوگوں سے چھینے گئے، ان حقوق کو ادا کرے اور آ کر رب کے در پر معافی مانگے. انشاءاللہ الرحمن رب ایسے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس بندے کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے گا. یہاں پر ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں. یہاں پر بھی ایک اور شرط کو شامل کیا جائے گا. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم، زمین کا سارا خلا، ساری کائنات، آسمان کا سارا خلا، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، زمین و آسمان کے مابین جو خلا ہے، یہ تمام کا تمام تو گناہوں سے بھر کر آ جا، غلطیوں سے بھر کر آ جا، سیئات سے بھر کر آ جا، میں رب رحمان تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. لیکن ایک شرط ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، میرے ساتھ کسی کو ہم نشین نہ بنایا ہو، شرک نہ کیا ہو. شرک جیسی نجاست کا، بیماری کا تو نے ارتکاب نہ کیا ہو. تو مجھے رحمان کو میری رحیمی کی قسم ہے کہ میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. تو اگر ہمارے اندر اس شرک جیسی کمی کوتاہی موجود ہے تو آج بھی وقت ہے، آئیں رب کے در پر، رب سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. انشاءاللہ اللہ میرے اور آپ کو گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حیات باقی، ملاقات باقی، والباقی عند التلاقی باذن اللہ. والسلام.